ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ معزز سامعین، انسان کو جن چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اور جن چیزوں کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں ایک چیز ہے عزت و آبرو۔ یہ عزت و آبرو کی خواہش کرنا، عزت دار بننا یقیناً بڑی قابل تعریف چیز ہے، لیکن جس طریقے سے ہماری شریعہ کے اندر ہر چیز کے لیے ایک معیار مقرر کیا گیا ہے، ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اور جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر انسان عزت حاصل کرے تو یقیناً یہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بہتر چیز ہے اور آخرت کے اندر بھی باعث اجر و ثواب ہوگی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری دینی کمزوری اور ویکنس کی وجہ سے جہاں بہت ساری چیزوں میں ہم چوک جاتے ہیں، وہیں پر عزت اور آبرو کو بڑھانے یا حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کہیں کہیں مغالطے اور مس انڈر اسٹینڈنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ اپنے حسب اور نسب پر فخر کرنا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلم معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمانی تقاضے کو پورا نہیں کرتے، عمل صالح، نیکی اور نیک کام انجام نہیں دیتے، لیکن اگر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، قربت کی بات آ جائے تو اس پر وہ اپنے نسب کا سہارا لیتے ہیں اور عالی نسب ہونے، اعلیٰ خاندان سے اپنی نسبت جوڑنے اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور زیادہ وہ دین کے اندر سست اور غافل ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کمزوری سے ہمیں آگاہ فرمایا اور خاندان پر، نسب پر فخر کرنے سے منع فرمایا اور اس بات کی بات دلائی کہ ہم ایمان اور عقیدے کے پختگی حاصل کریں اور عمل صالح اور حسن عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی معاشرتی یا سماجی کمزوری کے پیش نظر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان بھی ہو۔ آج اسلام اپنے عقیدے اور عمل پر توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن اپنی نسبت اپنے بزرگوں سے جوڑنے اور عالی نسب اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسی میں کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں عقبہ کی بھی عزت و سربلندی حاصل ہوگی، لیکن یہ ایک وہم ہے اور خام خیالی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس غفلت سے ہمیں ہوشیار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہیں جو قبیلے، ٹرائب میں، خاندان میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس خاندانی اور قبیلے کا جو سلسلہ ہے یہ صرف تعارف کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے، یہ آئیڈینٹیٹی کے طور پر ہے، اور جو فضیلت کا یا عزت کا معیار ہے جس سے عزت حاصل ہو سکتی ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی ہے، رب کی خشیت ہے، دینداری اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر جن چیزوں کی طرف امت مسلمہ کی توجہ مبذول کرائی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے اعلان فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو
جو ہماری دینی تعلیم ہے اس کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو معزز اور مکرم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں کہ اپنی نسبت دوسروں سے جوڑنا، اپنے آپ کو اعلیٰ نسب ثابت کرنا اور اونچے خاندان یا ہائی فیملی سے اپنا تعلق ثابت کرنا اور اسی پر مطمئن رہنا، یہ ایک دھوکہ ہے جس سے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران نہیں بن سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو امام منذری نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے راوی اور نریٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اس حدیث کو سنیں اور کسی اونچے نسب سے اپنا تعلق ثابت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، عمل اور عقیدے کی طرف توجہ نہ دینے اور صرف اپنے آپ کو کسی خاندان سے منسوب کر کے مطمئن رہنے کا خسارہ اور نقصان کیا ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ فَهْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْجَوْلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخُرْعَ بِأَنْفِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد پر، اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں اور ان اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں جو مر چکے ہیں اور ایمان سے، عمل صالح سے غفلت برتتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ وہ آخرت میں جہنم کے کوئلے بنا دیے جائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا اور عذاب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کیڑے سے بھی حقیر و ذلیل ہو جائیں گے جس کو گبریا کہا جاتا ہے، جو اپنی ناک سے انسان اور حیوان کی ٹوائلٹ کو گھسیٹتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الناس اما مومن تقی و اما فاجر شقی، کہ لوگوں سنو، جتنے بھی انسان ہیں یہ دو طبقے کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو مومن ہے اور متقی ہے، اور یہی اللہ کی نظر میں محبوب ہے، مکرم ہے، معزز ہے، اور دوسرا طبقہ ہے جو بد کردار ہے، بدبخت ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء۔ اے لوگوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں جو فخر کا طریقہ، ناز کرنے کا طریقہ رواج پذیر تھا، اس جاہلی طریقے کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں جو لوگ اپنے آباء اجداد پر، اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے تھے، اللہ نے اس طریقے کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الناس بنو آدم، کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرات گرامی، اس حدیث کے اندر کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے، کیا درس ہے، آئیے اس پر بھی ایک مرتبہ پھر ہم توجہ دے دیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے وہ یہ کہ نسب پر فخر کرنا، کہ میں اس خاندان کا ہوں، میرا یہ نسب ہے، یہ اسلام کے اندر ممنوع اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اندر جو خاندان پر، آباء اجداد پر فخر کرنے کا طریقہ پایا جاتا تھا،
آگاہ فرمایا کہ اب اسلام کے اندر یہ چیز درست نہیں ہے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس کا سلسلہ بند کر دیا ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ چیز زیبا اور مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سنو، اب جتنے بھی انسان ہیں یہ دو کیٹیگری، دو درجے کے لوگ ہیں، یا تو کوئی مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ بدعمل، بد کردار اور بدبخت ہے۔ جو متقی و پرہیزگار ہیں یہی حقیقت میں عزت پانے والے اور صاحب فضیلت ہیں، اور جو بدعقیدہ، بد کردار، بدعمل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہیں اور دونوں جہان کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سنو، جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کے اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے سارے کے سارے انسان اکمل، یکساں اور برابر سرابر ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، تو جب تمہاری یہ حقیقت ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، تم نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر تمہیں کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر یہ قبضے میں دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں عام طور پر ہر قسم کے کبر و غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے اس حدیث کے اندر جس فخر سے، غرور سے، تکبر سے ہمیں روکا گیا ہے وہ آبا اجداد، اعلیٰ خاندان اور اونچے نسب سے تعلق ہونے کی بنا پر فخر کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو چیز ہمارے کامیابی کی ضمانت، جو چیز ہمارے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے عقیدے کی درستگی، وہ ہے عمل صالح اور وہ ہے حسن عمل۔ لہذا ہمیں ایمان اور عمل صالح پر پورے طور پر توجہ دینا چاہیے، اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر دنی راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، نسبت سے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ خاندانی نسبت ہو، نسبی نسبت ہو، صرف اس کی بیس پر اگر کوئی چاہے کامیاب ہو جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے جو چیز وسیلہ ہے، سچا ذریعہ ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ لہذا ہم جس نسب سے بھی منسوب ہوں، جس خاندان سے بھی ہمارا تعلق ہو، ہمیں چاہیے کہ اس غفلت سے اپنے آپ کو ہوشیار کریں اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے کو پورا کریں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی بامراد ہوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی کو دین اسلام کی تعلیمات پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جملہ نیکیوں اور عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دونوں جہان کے اندر ہمیں سرخرو اور کامیاب بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔